اہل بیت اطہار کا وہ عمل جو آپ کو محتاجی سے چھٹکارا دلاتا ہے، وہ عمل کہ جس سے آپ اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کشادگی اور سلامتی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اہل بیت اطہار کا وہ عمل تعلیم کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں کوئی پڑھائی نہیں ہے، اس عمل میں کوئی بہت ہی وقت کی پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے، یعنی ترک جلالی جمالی جیسے ہم کرتے ہیں، اور کوئی بہت بڑا چلہ نہیں ہے، اور نہ ہی دنوں کی قید ہے۔ ویسے تو بزرگوں سے ہم نے سنا نا کہ چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، اور مرشد منیا پر ارشاد نہ منیا، کی لینا مرشد پھڑ کے ہو۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے چلے جس سے دل کی کیفیت نہیں بدل رہی، آپ کے حالات جو دل کے ہیں وہ نہیں بدل رہے، فقط زبان سے ہی آپ پڑھے جا رہے ہیں، اور جن کا آپ محبت کا دم بھرتے ہیں ان کے ارشادات نہیں مان رہے، تو پھر ان وظائف کا کیا فائدہ؟ المختصر اردو میں اس شعر کی تشریح اس طریقے سے کی جائے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ان کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی عنایتیں اور ان کی نظر کرم کے طالب ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی اتباع کریں۔ اور ایک انتہائی آسان عمل ہے کہ ان کی اتباع کرنے سے ہم کتنے محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے رزق میں کتنی کشادگی ہوگی، ہماری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ۔ اللہ اکبر! ایسا کون سا عمل ہے؟ اس عمل کو میں ایک واقعے سے آپ کو عرض کروں گا کہ بزرگوں نے ہمیں کس طریقے سے سکھایا کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ حضرت ابو بکر بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو کربلا میں شہید ہوئے، آپ کا نام ابو بکر ہے، ابو بکر بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر سے تشریف لائے، آپ تھکے ہوئے تھے، خادم کو ارشاد فرمایا کہ میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں، تم جانوروں کو کھانا دے دینا۔ آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور آرام کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خادم سے بھی غفلت ہوئی اور خادم بھی سو گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام کر رہے ہیں، ادھر خادم بھی سویا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت ابو بکر بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جاگ گئے، آپ نے خواب ہی دیکھ رہے ہیں، یہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں اس سے جاگا اور میں نے دیکھا کہ کوئی انتہائی حسین صورت والے بزرگ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں، آدم علیہ السلام۔ حضرت ابو بکر
بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوسی کی، عرض کی کہ حضور کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ فرماتے ہیں، میرے بیٹے تم نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے، اس کام میں کبھی بھی غفلت مت کرنا، اور یہاں تم آرام سے سو رہے ہو اور اللہ کی مخلوق بھوکی ہے، جن کو تم نے کھانا دینے کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، وہ کام تمہارا آج ادھورا ہے، تم بھی سوئے ہوئے ہو اور تمہارا خادم بھی سویا ہوا ہے، تو بیٹا اٹھو اور اپنے کام کو سر انجام دو اور اس کام کو کبھی چھوڑنا مت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بیدار ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خادم بھی سو رہا ہے، اور جن جانوروں کو اور جن پرندوں کو آپ نے غذا ڈالنی ہے وہ آپ کی طرف سے منتظر ہیں کہ کچھ دیا جائے، تو آپ نے ان کو خوراک دی اور اپنے خادم کو یہ تلقین دی کہ اس کام میں کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت ابو بکر بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ جب کربلا کے لیے آپ نکل رہے تھے تو آپ کی وصیتیں اور آپ کی نصیحت میں یہ شامل تھا کہ اللہ کی مخلوق کو کبھی بھی بھوکا مت رکھنا، یعنی جو جانور اور جو مخلوق آپ نے جس کی خوراک اپنے ذمے لی تھی، تو آپ نے خادم کو خاص نصیحت کی، خاص وصیت کی کہ ان کو وقت پر کھانا دیا جائے۔ یہ وہ عمل ہے جو کشادگی کا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا عمل ہے، جو اللہ کے قرب کا عمل ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ تم جو چیز بانٹو گے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کی مخلوق میں تم رزق بانٹنا شروع کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کی مخلوق میں عزت بانٹنا کرو، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کی مخلوق میں اگر تم نے پریشانیاں بانٹنا شروع کی تو تمہیں پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ یعنی اگر آپ جیسا رہنا چاہتے ہو وہ چیز بانٹنا شروع کر دو، آپ علم بانٹنا شروع کیجئے، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ آسانیاں بانٹنا شروع کیجئے، آپ کی آسانیوں میں اضافہ ہو جائے گا، سہولتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ عمل ہے جو اہل بیت اطہار کا تعلیم کرتا ہے کہ آپ روزانہ پرندوں کے لیے پانی رکھیے، آپ روزانہ پرندوں کے لیے دانہ رکھیے، آپ ارد گرد کے جو جانور ہیں، جو بے زبان جانور جن کو کہا جاتا ہے، روایتوں میں باقاعدہ طور پر بے زبان جانوروں کے لیے حکم فرمایا گیا کہ انہیں کچھ دیا کرو۔ کوئی بھی مخلوق ہے جس کو آپ کھانا دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ انسانوں میں بھی کھانا تقسیم کر سکتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو کشادگی کے راز ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک راز یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ ارد گرد کے گھروں میں کھانا دیا جاتا تھا، سالن پڑوس میں دے آتے تھے، اپنے محلے میں سالن یا کوئی اچھی چیز بنائی جاتی تھی تو بانٹی جاتی تھی۔ اور آج یہ سلسلہ نہیں رہا، یہ بانٹنے کا سلسلہ نہیں رہا، یعنی برکت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو آپ کے ارد گرد جو آپ کے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھیے، ارد گرد کے جو جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کی آسانیوں کا خیال رکھیے۔ خدا کی قسم آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں دوسروں میں خوشیاں بانٹیں، مسکراہٹیں بانٹیں، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کتنا آسان اللہ ہے، نہ ہی کوئی پڑھائی ہے، نہ ہی کوئی ترک جلالی جمالی ہے، نہ کوئی اور معاملہ، لیکن
ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی بدل دے گا، جو آپ کو لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بنا دے گا، محتاجی سے محفوظ رکھے گا، دنیا میں بھی محتاج نہیں رہیں گے، آخرت میں بھی محتاج نہیں رہیں گے۔ یہ وہ راستہ ہے جو اہل بیت اطہار کا راستہ ہے، جو محبت کا راستہ ہے، جو شفقت کا راستہ ہے، یہ عقیدت کا راستہ ہے، یہ روحانیت کا راستہ ہے۔ اس کو اپنائیے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی خاص محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔